ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے. میں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام راز زندگی ڈاکٹر شفتہ یاسمین کے ساتھ. ڈاکٹر صاحبہ پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین بغیر وقت کو ضائع کیے آتے ہیں اپنے موضوع کے اوپر. آج کا موضوع ہے ہمارا کاش. اور ہماری زندگی بہت سارے کاش سے بھری ہوئی ہے. کاش یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا, کاش یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا. تو یہ کاش سے زندگی بھری ہوئی ہے. اسی سے پردہ اٹھائیں گی شفتہ صاحبہ اور اسی پر روشنی ڈالیں گی. جی شفتہ صاحبہ. بالکل, بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن پر ہم یہ دیکھتے ہیں ابتدا میں تو زندگی میں پچھتاوا نہیں ہوتا, نہ ندامت ہوتی ہے, نہ انسان کفی افسوس ملتا ہے. یہ احساس اسے اس موڈ پر ہوتا ہے جب اس کے پاس زندگی کے لیے گنی چنی سانسیں باقی بچتی ہیں. جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے تب وہ اپنا احتساب کرتا ہے, یا جب وہ بالکل تنہا رہ جاتا ہے بڑھاپے میں, اور تب وہ اپنے ماضی کے اوراق پلٹتا ہے, ماضی کو ٹٹولتا ہے, تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ کس کس موقع پر اس نے کیا کیا چھوڑ دیا. اور یہ گئی رتوں کا جو ملال ہوتا ہے یہ انسان کو پھر تمام عمر ایک ایسی کسک, ایک ایسی ٹیس میں مبتلا رکھتا ہے کہ پھر نہ اس کا کوئی مداوا ہے, نہ اس کا کوئی مرہم ہے, اور گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں, صدا عیش دوراں دکھاتا نہیں. تو کسی پاس دولت یہ رہتی نہیں, صدا ناؤ کاغذ کی چلتی نہیں. تو انسان کیوں وقت رہتے کچھ ایسی دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر غلطیاں کر بیٹھتا ہے کہ پھر عمر کے آخری پڑاؤ پر, یا تب جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اب اس دنیا سے جانے کا وقت ہے, اور وہ تب یہ سوچتا ہے کہ کاش چند سانسیں اور ملی ہوتی تو میں یہ کر لیتا, یا یہ مجھ سے کمی رہ گئی, میں نے اپنی عمر فلاں چیز میں برباد کر دی, یا مجھ سے فلاں لوگوں کے حقوق ادا نہیں ہوئے. بہت سارے کاش ہیں, بہت سارے کاش. ایک نرس ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, یہ ٹاپ 5 ریگریٹس آف دا ڈائنگ, یعنی مرنے والے لوگوں کے 5 سب سے اہم ریگریٹس. اور یہ نرس ایک ایسے ہاسپٹل میں تھیں جہاں ان کو ایسے لوگوں کی دیکھ بھال کا فریضہ سپرد کیا گیا تھا جن کے پاس جینے کے لیے زیادہ وقت نہیں تھا, یعنی جو موت کے بالکل قریب تھے. کسی کے پاس کچھ دن تھے, کسی کے پاس کچھ ہفتے تھے, کسی کے پاس کچھ مہینے تھے. ایسے مرض میں مبتلا تھے وہ. جی بالکل ایسے جان لیوا مرض میں مبتلا تھے کہ ان کے اب جینے کے آثار نہیں تھے, اور بہت کم وقت ان کے پاس تھا. جیسے میں نے کہا, کسی کے پاس کچھ دن تھے, کسی کے پاس کچھ ہفتے تھے, اور کسی کے پاس کچھ مہینے تھے. تو جب ان سے وہ باتیں کیا کرتی تھیں تو وہ دیکھتے تھے کہ ان سب کے جو ملال کا رنگ ہے وہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے. حالانکہ ان کے درمیان کوئی باہمی رشتہ نہیں ہے, لیکن یہ سب کو جو حسرت ہے, یا جس چیز پر وہ کہتے ہیں ہائے افسوس یا کاش, تو یہ جو چیزیں تھیں یہ تقریباً ملتی جلتی تھیں. تو انہوں نے سب سے پہلے جس کاش کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان زندگی تو گزارتا ہے, لیکن کبھی کبھی وہ سمجھوتے کی زندگی ہوتی ہے, کبھی وہ مصلحت کی وجہ سے خاموش رہ جاتا ہے, کبھی ضروریات اسے اتنا مجبور کرتی ہیں کہ وہ اپنے حساب سے جی نہیں پاتا. تو سب سے پہلا کاش جو ان سب کے درمیان مشترک تھا وہ یہ تھا کہ کاش میں نے اپنی زندگی اپنے حساب سے جی ہوتی. میں نے یہ نہیں سوچا ہوتا کہ لوگ کیا کہیں گے, سماج کیا کہے گا. اب کسی کو اگر کک بننے کا شوق ہے تو وہ اس خیال سے اس نے یہ پروفیشن اختیار نہیں کیا کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے. کسی کو اگر سنگر بننے کا شوق تھا, یا کسی کو کوئی اور پروفیشن اختیار کرنے کا شوق تھا, تو اس نے سماج یا گھر والوں کے دباؤ میں وہ پروفیشن اختیار نہیں کیا. کوئی اپنے حساب سے جینا چاہتا تھا, لیکن یہ سوچا کہ نہیں میرے ماں باپ کی عزت پر حرف آئے گا, تو اس نے اس طرح سے جو ہے وہ زندگی نہیں جی. یا کوئی جو ہے اپنے شوہر کے دباؤ میں, کبھی اپنے بچوں کی خاطر اپنی تمناؤں, اپنی آرزوؤں کا خون کرتا رہا, اور عمر کے آخری پڑاؤ پر اسے محسوس ہوا کہ میں نے کیا کچھ ایک بار پھر سے جینے کو دل کرتا ہے, کیا کچھ ہے جو زندگی میں چھوٹ گیا تو ایک بار پھر سے جینے کو دل کرتا ہے. تو زندگی تو دوبارہ نہیں ملتی. یقینی طور پر سمجھوتے, مصلحت, یہ تمام تر چیزیں ہمارے زندگی کا ایک اہم حصہ ہے. لیکن ایک کاش جو کہہ رہے ہیں آپ, ظاہر سی بات ہے وہ اس وقت انسان پچھتاتا ہے. اس پچھتاوے کا فائدہ کیا ہے اس وقت کا؟ کوئی فائدہ؟ پھر اس کا اگر فائدہ ہوتا تو پھر وہ کاش نہ ہوتا, پھر وہ کاش نہیں ہوتا. اگر اس نے پچھتا کر اپنی زندگی کو سنوار لیا ہوتا تو پھر وہ کبھی افسوس ملتے ہوئے یہ نہ کہتا کہ کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا. آپ کو وہ بوڑھے کی کہانی یاد ہے نا, گزرا ہوا زمانہ؟ جی
تو وہ ایک تمثیل ہے. سر سید احمد خان نے اس تمثیلی قصے کے ذریعے کہتے ہیں کہ اس کو اس واقعے میں انہوں نے وقت کی اہمیت کے بارے میں بتایا ہے کہ ایک بوڑھا شخص ہے جو برس کی اخیر رات میں اپنے گھر میں بالکل تنہا بیٹھا ہوا ہے, گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا ہے اور بادل گرج رہے ہیں, بجلی چمک رہی ہے, اور اس کڑک اور چمک سے وہ بوڑھا جو ہے وہ گھبرا رہا ہے, چاروں طرف دیکھتا ہے تو گھر میں بھی اندھیرا ہے, وہ بالکل اکیلا ہے. اب وہ اسے اپنا پچھلا زمانہ یاد آتا ہے, ماضی یاد آتا ہے کہ جب وہ چھوٹا بچہ تھا اور ماں باپ کا دلارا تھا اور وہ شرارتیں کیا کرتا تھا, اور کبھی کبھی مکتب بھی جو ہے وہ نہیں جاتا تھا, لیکن ماں باپ کی جو محبت تھی وہ اس کے ساتھ اسی طرح رہتی تھی. پھر بچپن کے بعد لڑکپن کا زمانہ آیا, اسے یار دوست یاد آتے ہیں, پھر اسے جوانی یاد آتی ہے جب وہ بھرپور اپنے عنفوان شباب میں تھا, لیکن تب بھی جو ہے اس نے اپنا وقت جو ہے وہ یوں ہی بیکار کاموں میں اور لہو و لعب میں صرف کر دیا, ضائع کر دیا. پھر اسے اپنا وہ ادھیڑ عمر کا زمانہ یاد آتا ہے. اس عمر میں اس نے کچھ کام تو کیے تھے, لیکن وہ اس لیے کیے تھے کہ بھائی وہ اب چونکہ بڑھاپا آ رہا ہے تو چلو کچھ سماج کے کام بھی کر لیں, کچھ بندوں کی خدمت بھی کر لیں, اور یہ کام بھی اس نے یہ کیے تھے تاکہ اس کا شمار اس علاقے کے یا اس جگہ کے معزز اور ان لوگوں میں ہو جو کہ اللہ کے بندوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور کچھ کار خیر بھی کرتے ہیں. تو اس میں کہیں دکھاوے کا عنصر بھی پوشیدہ تھا. اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ اب وہ دور بھی گزر گیا, ادھیڑ عمری کا زمانہ بھی گزر گیا, اور اب بڑھاپا ہے اور وہ بالکل اکیلا اور تنہا ہے. تو لیکن وہ کرے تو کیا کرے, پچھلی پوری زندگی اس کو بالکل اس گھر کی طرح تاریک اور سیاہ نظر آ رہی ہے. تو ایسے میں وہ کہتا ہے کہ اب دل گھبرا رہا ہے, بیٹھا جا رہا ہے. تو کھڑکی کے پٹ کھولتا ہے کھڑکی, اور اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ بارش رک گئی ہے, بجلی کی کڑک, بادلوں کی گرج تھم گئی ہے. آسمان کو دیکھتا ہے, ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہے, تو اسے دور ایک روشنی نظر آتی ہے. آہستہ آہستہ وہ روشنی اس کے قریب آتی چلی جاتی ہے, اور وہ بہت جب قریب آتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس پہ ایک خوبصورت سی دلہن ہے. تو وہ بہت پاک دل اور صاف نیت سے پوچھتا ہے کون ہو تم؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں ہمیشہ باقی رہنے والی نیکی ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ تم کس کو ملتی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں اس کو ملتی ہوں جو سچے دل سے اپنے قوم اور ملک کی بھلائی کے لیے, ان کے خیر کے لیے, ان کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی اچھا کام کرتا ہے. تو وہ سوچتا ہے, اپنی زندگی کا محاسبہ کرتا ہے, دیکھتا ہے کہ عمر کا ہر پڑاؤ ایک فلیش بیک کی طرح نظروں سے گزر رہا ہے, لیکن کہیں اس کو ایسا کام نظر نہیں آتا جو اس نے خالصتاً اپنے قوم, اپنے ملک, اپنے لوگوں کے لیے, اللہ کے بندوں کی بھلائی اور فلاح و بہبود کے لیے کیا ہو. تو پھر وہ بہت مایوس ہو جاتا ہے. وہ نیکی تو چلی جاتی ہے, دور چلی جاتی ہے, روشنی جس طرح قریب آئی تھی اسی طرح وہ دور چلی جاتی ہے. لیکن یہ بوڑھا جو تھا یہ دھاڑے مار مار کر روتا ہے, ہچکیوں سے روتا ہے, روتا ہے روتا ہے روتا ہے. اچانک اس کو اپنے کانوں میں میٹھی میٹھی بولنے کی, باتیں کرنے کی آوازیں آتی ہیں. تو وہ دیکھتا ہے کہ کوئی جو ہے اس کے کانوں میں کہہ رہا ہے بیٹا اٹھ کے بیٹھ جا. تو سوچتا ہے کہ یہ تو میری ماں کی آواز ہے. آنکھیں کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے ماں باپ اس کے پاس کھڑے ہیں, اس کے بھائی بہن کھیل کود رہے ہیں آنگن میں. تو ماں پوچھتی ہے بیٹا کیوں رو رہا تھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ پورا خواب بیان کرتا ہے. تو کہتی ہے بیٹا آج سال کا پہلا دن ہے, آج نوروز ہے, اٹھ اور اس طرح اپنی زندگی مت گزار جس طرح اس بوڑھے نے بیکار کاموں میں صرف کی, اس طرح کرنا جس طرح اس نیکی نے, اس دلہن نے جو ہے وہ تمہیں جو باتیں بتائی تھی اس کے بتائے ہوئے راستے پر اپنی زندگی اختیار کرو تاکہ وہ دلہن تمہارا مقدر بن سکے. تو گزرا ہوا زمانہ آتا نہیں ہے, اور کچھ تو لوگ کہیں گے, لوگوں کا کام ہے کہنا. تو اپنی زندگی کمپرومائزز کے سہارے, سمجھوتے کے سہارے, مصلحت کے سہارے, دوسروں کے خاطر خود کو وقف و قربان کر کے نہ گزارے. تھوڑا سا ٹائم, کوالٹی ٹائم, می ٹائم اپنے لیے بھی رکھیں, اپنے لیے بھی جئیں, کیونکہ یہ زندگی ایک خوبصورت تحفہ ہے اللہ کا. یہ امانت ہے جو بالآخر اللہ نے لے لینی ہے, لیکن یہ تحفہ آپ کو اس لیے نہیں ملا ہے کہ آپ اس کو فرض کے قربان گاہ پر بھیٹ چڑھا دیں. نہیں, جب آپ کے جسم کا, جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں عبادت اور نیکی کرنے میں اور زہد و تقوی کی زندگی اختیار کرنے میں کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے. ایک وقت اللہ نے آرام کا دیا ہے, تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا. جب تمہارے بدن کا, تمہارے جسم کا تم پر حق ہے تو اس پوری زندگی کا بھی تم پر حق ہے. اس کو کاش کے سہارے نہیں گزارنا چاہیے کہ آخری وقت میں ہم کہے ہائے کاش ہی کر لیا. ایک اور کاش ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہے کہ جب ہم محنت کرتے ہیں تمام تر چیزیں, اور کچھ چیزیں ہم سے خامیاں ہو جاتی ہیں کام کے اندر کہیں نہ کہیں, اب وہ زندگی میں ناکامی لگتی تو پھر ہم کہتے ہیں کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا تو یہ ہو جاتا, کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا.
یہ دو طرح سے کاش ہوتا ہے. آپ نے کہا جب ہم محنت کرتے ہیں, دیکھیے دو طرح کی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی. اللہ تعالیٰ پرندے کو بھی اس کے گھونسلے میں دانہ نہیں دیتا, اسے کہتا ہے کہ اڑ کے جاؤ, اپنا رزق خود تلاش کرو. تو انسان اشرف المخلوقات ہے, محنت کرنی چاہیے. جد و جہد کے سہارے ہی تو جو ہے انسان اپنے قسمت کے نگینے کو تراشتا ہے. اگر وہ حرکت میں برکت کیوں کہلاتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس مادیت پرستی کے دور میں انسان خود کو مشین بنا لے. جی 24 گھنٹے میں کچھ وقت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے, کچھ اپنے ماں باپ اپنے بال بچوں کے لیے ہے, کچھ اس کے شریک حیات کے لیے ہے. ایک وقت آتا ہے کہ انسان زندگی کی تمام تر سہولتیں مہیا کرا دیتا ہے, ماں باپ کو بھی, بیوی بچوں کو بھی. ایک طرف جو ہے وہ ایک قصر کھڑا کر دیا ہے, محلات ہیں, پیش قیمتی گاڑیاں ہیں, پیسے کی ریل پیل ہے. لیکن اس کو ایک وقت آتا ہے جب یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے سب کچھ دیا ان کو, وقت نہیں دیا, توجہ نہیں دی, محبت نہیں دی. تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی تہی دامنی ہو سکتی ہے کہ بچے یہ کہیں یا وہ شخص یہ کہے کہ میں نے اپنے بچوں کو بڑا ہوتے نہیں دیکھا, مجھے نہیں پتا ان کا بچپن کیسے بیت گیا. بچے یہ کہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ باپ کے ساتھ کھیلنا کیسا ہوتا ہے, ماں کا بیڈ ٹائم پر سوتے وقت کہانیاں سنانا کیسا ہوتا ہے. ہر چیز کی ایک حد ہے, اور جب ہم اس حد سے تجاوز کر جاتے ہیں تو پھر ہم ناانصافی پر اتر آتے ہیں, پھر ہم عدل نہیں کرتے, پھر ہم کہیں نہ کہیں ظالم ہو جاتے ہیں. اور یہ جو کاش اس روپ میں پچھتاوے کے روپ میں آتا ہے کہ کاش تھوڑا سا وقت اپنے ماں باپ کو دیا ہوتا, تاکہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ احساس نہیں ہوتا کہ کاش تھوڑی خدمت کر لی ہوتی, کاش ان کے دل کی بات سن لی ہوتی, کاش ان کی گود میں سر رکھ کے 2 پل کو آنکھیں موند لی ہوتی, کاش ماں کی انگلیوں کا لمس میرے بالوں میں پھر ایک بار محسوس ہوتا, کاش میرے باپ کی بوڑھی نظروں میں جو انتظار تھا, انتظار کی وہ اذیت انہیں نہ جھیلنی پڑتی. تو ایسے بہت سارے کاش ہیں جو زندگی میں صرف کانٹے ہی کانٹے بکھیر دیتے ہیں, اور پھر نہ یہ دولت کام آتی ہے, نہ یہ رتبہ یعنی حیثیت, کچھ بھی نہیں, صرف پچھتاوا, ملال اور صرف کاش. اور اس کاش کے نتیجے میں آپ نے اپنی ساری زندگی مشین بنا دی, اپنی فیملی, اپنے بچے, اپنے سب کچھ دے دیا, لیکن آخر میں جب آپ آئے آپ نے انہیں وقت نہیں دیا, بچوں کے پاس وقت نہیں ہے آپ کے لیے, اور آپ صرف کاش ہی کرتے رہے. لیکن ایک اور کاش ہے زندگی میں, جب ہم بہت زیادہ محنت کرتے چلے جاتے ہیں, کچھ زندگی میں ناکامیوں سے الجھ جاتے ہیں, تو کبھی کبھی ہم اللہ کی طرف سے بددل ہمارے ہو جاتے ہیں. دیکھیے کوشش کرنا آپ کا ہمارا کام ہے, اور ایک ٹائمنگ ہے, خدا کی ایک پلاننگ ہوتی ہے, اس کے منصوبے میں یا اس نے ہمارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہمیں نہیں پتا ہوتا. جس چیز کو ہم اپنے لیے آزمائش سمجھ رہے ہیں, در حقیقت وہ ہمیں ایک بہت خوبصورت شاندار مستقبل کی طرف لے جانے کے لیے ایک پاتھ ہے, ایک راستہ ہے, ایک راستہ ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش میں مبتلا کیا ہے کیونکہ ہم بہت گناہگار ہیں. ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ ہمیں اپنے سے محبوبیت کے یا اپنے قرب کے کون سے درجے پر فائز کرنے کے لیے ہمیں اس بھٹی کے سہارے تپا کر کندن بنا رہا ہے, تاکہ جب ہم اس کے پاس جائیں یا ہم اس مقام اور اس مرتبے پر, اس بلندی کی طرف جو اس نے ہمارے لیے کہیں نصیب میں مقدر کر رکھی ہے, تو ہم کندن بن کے جائیں. تو یہ آزمائش جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ناکامی ہے, در حقیقت یہ کامیابی کے پائیدان ہیں, یہ مدارج ہیں جن پر وہ ہمیں درجہ بدرجہ منزل بمنزل آگے لے کر جاتا ہے, تاکہ اس منزل مقصود تک وہ ہمیں پہنچا سکے. تو ہم بدل ہوتے ہیں, جبکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اس دنیا کو بنانے والا, اس نے دنیا بھی تو ایک دن میں نہیں بنائی ہے, نہیں صحیح بات ہے, 6 دن میں بنی ہے نا یہ دنیا, ہاں, اور ہر چیز بتدریج بنی ہے. تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے دعا مانگی اور یہ فوری طور پر قبول نہیں ہوگی؟ یہ دعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر چیز کا ایک وقت ہے, وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کبھی کبھی اسے ہمارا پکارنا اچھا لگتا ہے, وہ ہمیں اس لیے فوری طور پر نہیں دے دیتا ہے, اسے اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ جب سجدے میں رو کر تڑپ کر مجھے پکار رہا ہے, تو میرے بندے ایسا نہیں ہے کہ میں تیری تڑپ کو نہیں سمجھ رہا ہوں یا تیری تڑپ مجھ پر اثر نہیں کر رہی, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے, بس اسے اچھا لگتا ہے کہ دیکھتا ہوں کہ یہ کہاں تک تڑپ کر مجھے پکارتا ہے. ماں بھی تو کبھی بچے کو فوری طور پر نہیں دیتی ہے, تھوڑا سا
وقت لیتی ہے وہ بھی اس کو آخر میں کہتی ہے کہ جا یہ تو جیتا میں ہاری. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تیرا پکارنا مجھے اچھا لگ رہا ہے, میرا دل چاہتا ہے کہ تو اسی طرح مجھے اور پکارے, تو مجھے اور چاہے, تو مجھ سے اور تڑپ کر مانگے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں جو دیتا ہے وہ بہتر نہیں ہوتا, وہ بہترین ہوتا ہے. اچھا, ہماری زندگی اس وقت کے موجودہ دور میں دنیاوی کاش سے بھری پڑی ہے, لیکن وہ کاش جس کی آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ جب زندگی ہم سے, ظاہر سی بات ہے زندگی دھوکہ نہیں لگے, موت سے قریب ہو جائے, اس وقت بھی ہمیں کچھ ایک کاش اگر ہمیں احساس ہوتا ہے جب موت کا فرشتہ ہمارے دروازے پر کھڑا ہوا ہے. وہ تو ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کاش چند سانسیں اور مل جاتی تاکہ میں توبہ کر لیتا, کیونکہ اس وقت توبہ کا وقت یا توبہ کا دروازہ صرف اس وقت تک کھلا ہے جب تک حلق سے غرغراہٹ نہیں, آواز نہیں آ رہی, جب تک جو ہے وہ سکرات کا مرحلہ طاری نہیں ہو جاتا, جب تک نزع کا عالم طاری ہو جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس سے پہلے اللہ نے تو بہت مہلت دی ہوئی ہے. پھر نادانی اور غفلت ہماری تساہلی ہے, ہماری غلطی ہے. تو اس وقت جو انسان کو کاش کا احساس ہوتا ہے وہ تو سراسر خسارہ ہے. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے, اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے, ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ. کہ حضرت خضر علیہ السلام کی جیسی بھی زندگی اگر انسان کو مل جائے, کہتے ہیں کہ ان کو اللہ نے ابدی زندگی دی ہے, اب کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن کہتے ہیں کہ ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ, ہم کیا رہے یہاں ابھی آئے ابھی چلے. کتنی لمبی زندگی ہو لیکن آخری وقت میں ہر انسان کو افسوس ضرور ہوتا ہے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا یہ حال ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر آگے گھاٹی ہے, اگر پار نہ کی تو پھر تیرے لیے تو ہلاکت اور بربادی ہے, صرف تیرے لیے نہیں تیری ماں کے لیے بھی. تو جب یہ صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ اس گھاٹی سے خیر و عافیت کے ساتھ پار ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے ذریعے مغفرت ہو گئی تو سمجھیں گے کہ ہم نے زندگی میں کچھ اچھا کام کیا, تو ہماری کیا اوقات اور ہماری کیا بساط ہے. آپ یہ دیکھیے کہ صرف اس وقت یہ کاش نہیں ہوگا, یہ کاش اہل جنت بھی اس حسرت اس افسوس میں مبتلا ہوں گے, اور وہ تب مبتلا ہوں گے. اہل دوزخ تو افسوس کریں گے ہی کہ جب ان کو یہ سزائیں ملیں گی اور وہ دیکھیں گے کہ اب تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے فرار کا, اور نہ جانے کب تک انہیں اس جہنم کا ایندھن بننا ہے. لیکن جب اہل جنت میں جائیں گے تو وہاں بھی ان کے زبان پر یہ کاش یا ان کے دلوں میں یہ افسوس اور حسرت ضرور ہوگی, اور وہ اس اعتبار سے ہوگی کہ جب وہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کیا نعمتوں سے نہیں نوازا ہے, اور تب وہ کہیں گے کاش تھوڑی سی اور عبادت کی ہوتی, تھوڑی اور نیکیاں کمائی ہوتی تاکہ اور اچھے درجے پر, کہتے ہیں جنت الفردوس مانگو اللہ سے, سب سے بلند ترین مقام وہی ہے. تو جنت کے بھی درجے ہیں اور وہ اعمال پر ہی انسان کے منحصر ہیں, جیسی نیکیاں ہوں گی اسی حساب سے اس کو جنت میں درجہ ملے گا. تو اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش تھوڑی اور ہم نے نیکی کی ہوتی, تھوڑی اور عبادت کی ہوتی تاکہ ہمیں جو ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ, بہتر سے بہتر مقام اور مرتبہ ملتا. ایک بات اور ہے, وہ جب کہتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک موقع دنیا میں جانے کا اور ملتا تو ہم کثرت سے صدقہ کرتے. اس وقت وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں, ہم عبادت کرتے. قرآن پاک میں یہ ہے کہ اس وقت وہ یہ کہیں گے کہ ہم صدقہ کرنے والوں میں سے ہوتے, ہم خیرات کرنے والوں میں سے ہوتے. تو صدقہ اور خیرات جو ہے اس کی اتنی فضیلت ہے کہ آخرت میں بھی لوگوں کے دل سے یہ صدا نکلے گی کہ کاش ایک موقع ہمیں اور دنیا میں جانے کا ملے. لو ان لنا کرتن, کچھ اس طرح کی آیت ہے کہ کاش ہمیں ایک مرتبہ اور دنیا میں جانے کا موقع ملے تو ہم کثرت سے صدقہ کرنے والے لوگوں میں سے شامل ہوں. جیسے آپ نے ابھی دعا کی بیچ میں بات آئی تھی کہ دعا قبول نہیں ہوتی اور بندہ جو ہے بد دل سا ہونے لگتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, لیکن ایک کاش یہ روز محشر میں اس وقت وہ بھی کہیں گے جب ان دعاؤں کا اجر دیکھیں گے کہ کاش ہماری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوئی ہوتی. بالکل, اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی جزا دیتا. آخرت میں جو جزا ملتی ہے وہ یقینی طور پر وہ اللہ کی خوشنودی پر ہے, وہ نہ جانے کتنے گناہ بڑھا کر دے. تو ایک یہ بھی ہے. اب ایک کاش اور ہے, بلکہ کئی کاش اور ہیں, جیسے کہ ابتدا میں کہا تھا کہ کاش تھوڑا سا وقت دے دیا ہوتا, وہ چاہے دوست احباب کو دیا ہوتا, ماں باپ کو دیا ہوتا, بیوی بچوں کو دیا ہوتا, خود اپنے آپ کو دیا ہوتا. ایک کاش وہ بھی ہے جس میں اپنی تہی دامنی پر انسان افسوس کرتا ہے,
اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ سب کو تو بانٹ دیا میں نے، میرا اپنا کھاتا بالکل خالی ہے، اپنے لیے کتنا وقت رکھا میں نے؟ نہیں رکھا۔ ماں باپ کے خدمت میں وقت صرف کیا، بھائی بہنوں کے ساتھ ان کے بھلائی میں یا ان کے ساتھ ان کی ہمدردی میں خرچ کیا، سسرال والوں کی خدمت گزاری میں خرچ کیا، اپنے شوہر کی تابعداری میں صرف کیا، اپنے بچوں کے فرائض کی ادائیگی میں خرچ کیا، لیکن اپنا کھاتا یہ بالکل خالی رہ گیا۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ کوئی آئے گا اور آپ کی زندگی میں آپ کے لیے خوشیاں لائے گا۔ ان خوشیوں کا سامان آپ کو خود تلاش کرنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انسان سب کو یکسر نظر انداز کر دے اور خود غرض بن کے خود کے لیے جینا شروع کر دے، لیکن نہیں، خوشیاں تو دیکھیں تلاش کرنے سے ملتی ہیں۔ امید کی کرن ہماری زندگی میں کوئی لے کر نہیں آتا ہے، یہ ہمارے اندر ہے۔ خوشی بھی ہمارے اندر ہے، غم بھی ہمارے اندر ہے، تمام طرح کے جذبات ہمارے اندر ہیں۔ ان کو ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ سے محبت کرنا یہ بھی تو عبادت ہے۔ صحیح بات ہے۔ اپنے آپ کو آپ فار گرانٹیڈ لیں گے، دوسرے بھی آپ کو یکسر نظر انداز کر دیں گے۔ گھر کی مرغی دال برابر، گھر کی مرغی دال برابر، یقینی طور پر۔ تو آپ اس امید میں رہیں گے کہ کوئی آپ سے یہ کہے گا کہ چلو میں تمہیں باہر لے کر جا رہا ہوں، تمہارے لیے جو ہے وہ کچھ تحفے لا رہا ہوں یا تمہیں سیر و تفریح کروا رہا ہوں۔ نہیں، سارے کام کے ساتھ اپنے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں۔ اگر ہاؤس وائف ہے تھوڑا سا سجے سورے، تھوڑا سا اپنے دوست اپنی سہیلیوں کے ساتھ وقت گزاری کرے، اپنے لیے کچھ خوشیوں کا سامان کرے، اپنے لیے کوئی اچھا سا کھانا بنائے۔ کسی جگہ پر اسے جا کر خوشی ہوتی ہے تو اس جگہ پر وہ جائے۔ اپنی خوشیاں تلاش کرنے سے ملتی ہیں۔ یہ خوشیاں کوئی آپ کو تشت میں یا ٹرے میں سجا کر نہیں دیتا، یہ خوشی اپنے اندر میں ہوتی ہے اور اس کو خود ڈسکور کرنا پڑتا ہے۔ صحیح بات ہے، اپنے لیے بھی انسان کو وقت نکالنا چاہیے، اور ایسا نہیں ہے کہ اپنی زندگی آپ اگر صرف کر دیں گے پوری کی پوری تو سامنے والا بھی، جیسے بھی آپ نے کہا، گھر کی مرغی دال برابر آپ کو یکسر نظر انداز کر دے گا۔ جب آپ گھر میں نظر انداز ہونے لگے تو اپنی اہمیت کو ضرور منوائیں اور بتائیں کہ کیا آپ کی اہمیت ہے، کون سے آپ اہمیت کیا ملی۔ بہت ساری زندگی کا آپ نے بتایا کاش کے لیے اس طرح سے۔ ایک بار پھر میں کہہ رہا ہوں، یہ ادھر آ رہا ہوں ایمان کی طرف۔ جب کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہے، کیا ہمیں اس بات کا یقین ہے، جو ہم بعض کاش کہتے ہیں کہ یہ کر لیا ہوتا تو یہ نہیں ہوتا، سارا کام تو اللہ کی طرف سے ہوتے نا، بغیر اللہ کی مرضی کے نہیں ہوتا نا کوئی سا بھی کام۔ دیکھیے، جب ہم ایک بندہ مومن کے لیے اس کے اوصاف میں سب سے بڑی بات یہی تو ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز، صبر، اور تیسری چیز شکر بھی ہے۔ شکر ہے، ہر حال میں شکر ادا ہر حال کرنا۔ میں شکر ادا کرنا۔ ایک شخص کو دیکھا لوگوں نے کہ وہ دریا کنارے بیٹھا ہوا ہے، اس کو چیتے نے زخمی کر دیا ہے، زخموں سے خون ٹپک رہا ہے اور وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا، ارے ایک تو تم زخمی ہو، اس مصیبت میں مبتلا ہو، اور تم شکر ادا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں اپنے رب کی دی ہوئی آزمائش پہ خوش ہوں، میں شکر ادا کر رہا ہوں کہ میں پریشانی میں، مصیبت میں مبتلا ہوں، میں گناہ میں مبتلا نہیں ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون آپ کو یاد ہے؟ جی، کاش قارون کا جب خزانہ نکلتا تھا، سج دھج کر نکلتا تھا، اور اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ 40 اونٹوں پر صرف پنجیاں لاند دی جاتی تھی، اتنا خزانہ اس کے پاس تھا۔ اور جب وہ اپنی زیب و زینت میں نکلتا تھا باہر تو لوگ کہتے تھے کاش ہمارے پاس بھی وہ سب کچھ ہوتا جو قارون کے پاس تھا۔ لیکن قارون تو دھسا دیا گیا۔ اہل ایمان تو اللہ کے نزدیک کل بھی معتبر تھے اور آج بھی معتبر ہیں اور ہر دور میں معتبر رہیں گے۔ مومن کی صفت ہے کہ وہ صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے اور اللہ کے دیے پر راضی رہتا ہے۔ جو اللہ کے دیے پر راضی رہا، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہا، تو پھر اس کے زندگی میں یا اس کی زبان پر شکوہ نہیں آتا، کاش نہیں آتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب، اس نے میرے لیے بہتر نہیں، میرے اس صبر کے نتیجے میں بہترین رکھا ہے۔ ابھی وہ پردہ غفلت میں ہے، ابھی وہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے، لیکن جب اللہ کو اس بندے کا صبر پسند آ جاتا ہے، اس کی آہوزاری، اس کی خاموش فریاد، اس کے تہجد کی دعائیں، اس کے سجدگاہ کو آنسوؤں سے بھگونا، تو پھر دنیا دیکھتی ہے اور خود وہ بندہ بھی سوچتا ہے کہ میں نے ایسا کیا کیا کہ میرے رب نے مجھے چھپر پھاڑ کے نوازا ہے۔ تو یہ اس کا صبر ہوتا ہے۔ اور زبان کو شکوے سے روکو، تمہیں بے بہا دولت، بے بہا عزت، سرفرازی، نعمتیں سب کچھ نصیب ہو جائیں گی، تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، آج بہت سارے کاش کی بات ہوئی، اور دیکھیے جیسے شفتہ صاحبہ نے کہا کہ ہم کرتے ہیں، اپنی فیملیز کے لیے کرتے ہیں، دوست احباب کے لیے کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو یکسر مسترد کر دیتے ہیں۔ اس کرنے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک میں اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر کے اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوں، اپنے شوہر کے لیے کر رہا ہوں، اپنی بیوی کے لیے کر رہا ہوں، اپنے ماں باپ کے لیے کر رہا ہوں۔ اسی کو ذرا سا اگر میں اس انداز میں کر لوں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میرے لیے،
تو شاید وہ کاش جو مرتے وقت ہماری زندگیوں پہ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں اس کاش کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی. اور ایک وہ کاش جس کے بارے میں ابھی شفتہ صاحبہ نے کہا, جو کچھ بھی ہے بغیر اللہ کے اذن کے نہیں ہو سکتا, جو کچھ بھی ہے اللہ کی مرضی سے, اس پر صبر اور شکر کرنا. تو شاید ہماری زندگیوں سے یہ کاش جو ہے وہ نکل جائیں گے. شفتہ صاحبہ پروگرام میں شمولیت کے تہہ دل سے شکریہ. شکریہ. تو ناظرین, راز زندگی میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.